میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں اور میں نہیں پورا پاکستان ڈس اپوائنٹ ہے اپوزیشن کے مائنڈ سیٹ کے اوپر. جتنی پولیٹیکل امیچورٹی اس اپوزیشن نے جو نکل صبح شو کی میٹنگ چائنا ٹور کے حوالے سے, میں آپ کو تھوڑی کہانی سناتا ہوں. پہلے دن پرائم منسٹر صاحب اولمپک کی رات کو گیم میں پہنچے تو وہ ایک باکس میں بیٹھے تھے. پرائم منسٹر صاحب, فواد چودھری اور فارن منسٹر صاحب پیچھے بیٹھے تھے. تو اس دن رات کو ساری نون لیگ نے ٹویٹ کیا, ایسے لگتا ہے جیسے پوسٹ آفس میں یا کسی ٹرین کے ڈبے کے باہر انتظار میں بیٹھا ہو. یعنی کہ ایسے دیکھا پرائم منسٹر جو ہے نا بہت سیکلوژن کا شکار ہے. وہ تو شکر ہے پوٹن کی فوٹو آئی ایک سائڈ پہ اور ڈبے میں, اور ابو دھابی کا جو کراؤن پرنس ہے شیخ زاید وہ بھی ایک ڈبے میں نظر آئے تو پھر خاموش ہو گئے. اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی جو ان کی نیشنل ڈیموکریٹک اور ریفارمز کمیٹی کے چیئرمین سے, وہ زوم پہ پر دی. میں ایک ٹاک شو پہ گیا تو پیپلز پارٹی کے خاتون ایم این اے تھی. دیکھیں جی ان کے ساتھ تو چائنیز نے سامنے بل واسطہ ملاقات سے انکار کر دیا, زوم پہ میٹنگ, وہ ڈپریشن. تیسرے دن پرائم منسٹر لی کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی دیکھیں پریزیڈنٹ شی نے ملاقات سے انکار کر دی. چوتھے دن جب پریزیڈنٹ شی کی فوٹو آئی تب ساری کی ساری اپوزیشن کو صبر آ گیا. یعنی کہ 4 دن تک ایک آپ کا ملک کا وزیر اعظم اسٹیٹ ڈپلومیسی تصویر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ ایک تصویر کے پیچھے انہوں نے سارا چائنا کا دورہ برباد کری. ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں, یعنی کہ کسی اپنے سوال کا جواب نہیں دیا. پرائم منسٹر کو ڈبے سے لے کے اور پرائم منسٹر لی کی ملاقات کا احتساب دن بہ دن کرتے رہ گئے. اس قسم سچی بتائیں آپ کو بھی ٹینشن تھی کہ نہیں ہے؟ ہمیں خود ڈپریس میں کہ یہ پتہ نہیں ہو گیا کہ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. پریزیڈنٹ شی کی جو فوٹو آئی, جھوٹ بول رہا ہے, پریزیڈنٹ شی کی جو فوٹو آئی نا, ساری اپوزیشن کو سکون اور ہمیں بھی سکون آیا, شاید بہت الگ کام ہو گیا. ویری فرینکلی اب جیسے خالد منصور صاحب بتا رہے تھے کہ جی 19 ملاقاتیں ہوئی, پرائم منسٹر نے خود ملاقاتیں اٹینڈ کی, 7 سیکٹرز میں انویسٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب وہ ڈیٹیل بتانا بھول گئے. 2 جو ایم او یو سائن ہوئے, 4.5 بلین کا ہوا ہے جس میں ریسائکلنگ کا پلانٹ گوادر میں لگنا ہے 4.5 بلین ڈالرز کا, اور 2.4 بلین ڈالر کا آئی ٹی سیکٹر کا ہوا ہے جو وہاں پہ آپٹک فائبر بیچنی ہے گوادر میں, اور ایک 250 ملین ڈالر کی ایک ٹیکسٹائل ملنی. یہ 3 تو 7 بلین ڈالرز کنفرم آ گئے. باقی ایگریکلچر اور باقی چیزیں تو چلو بات کی بات ہے نا. مائی پوائنٹ از کہ ایک آپ کا ملک کا وزیر اعظم, دیکھیں آپ داسو ڈیم کا ایشو بنا تھا, انہوں نے ایسا کہا جی چائنا کے ساتھ آپ کا ختم ہو گیا, امریکہ ویسے ناراض ہو گیا, ایسے نظر آیا. آج یہ حالات ہیں کہ پوٹن واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ جس کے ساتھ ملاقات ہے. پریزیڈنٹ شی کی 2 بندوں سے ملاقات ہوئی, ایک پرائم منسٹر سے اور ایک پوٹن کے ساتھ, اور پریزیڈنٹ شی نے کسی سے ملاقات کی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے ملک کے وزیر اعظم کو 22 سال, وہاں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ بھی تھے, وہاں قطر کے امیر بھی تھے, only 2 people met پریزیڈنٹ شی. اور مزے کی بات جو ہے نا, جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ کو اپوزیشن نہیں بتائے گی, 22 سال کے بعد پوٹن نے کسی پرائم منسٹر, کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کہا آپ میرے پاس آئیں, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اسلاموفوبیا. میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا کو بتاؤں گا اسلاموفوبیا کتنا بڑا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب جسٹ تھنک آف اٹ, دنیا میں اسلامک لیڈرز کون کون سے موجود تھے؟ ٹرکی کو گنا جاتا تھا, سعودیہ گنا جاتا تھا. آج آپ کے لیڈر کو اس معاملے گنا جاتا ہے کہ دنیا کی 3rd پاور جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ میرے ساتھ آئے, ہم اس ایشو پہ بات کریں گے. وی شوڈ ٹیل دا پیپل دیٹ اٹ از این ایشو. بجائے ہمیں ایکنالج کرنے کے, بجائے اپنے پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کرنے, وہ ٹانٹ کر رہے ہیں, ڈبے میں بیٹھا ہے, زوم پہ میٹنگ کر رہا ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ان سے آپ سارے سوال, ان سے مقصود چپڑاسی کا تو جواب دے نہیں سکے. دے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈپلومیسی. ٹرسٹ می آئی واز ڈسپوائنٹڈ. ایک بریک میں لے لوں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ میں ایم ایس رہا ہوں, ملٹری سیکرٹری رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایم او یو تو سائن ہو جاتے ہیں. بے نظیر بھٹو نے 23 ایم او یو سائن کیے تھے, ایک ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا. اور چین میں بھی جب بزنس لیڈرز کے ساتھ پرائم منسٹر بات کر رہے تھے, یہ اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے جو اس پہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی کام بڑا سلو ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے کہا جی ہاں میں نے سن لیا ہے اور میں اس کو تیز کرنے کی کوشش کروں گا. جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گوادر میں انرجی نہیں ہے, بجلی ایران سے لے رہے ہیں, پانی وہاں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کام اتنا نہیں ہوا, ہوا میں زیادہ باتیں, جو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے. تو اس پہ کیا ہے کہ 3.5 سال آپ کے گزر گئے, ریزلٹس نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے جیسے پہلے کہا یہ جو میں نے 4.5 ارب ڈالر کا ایک اور 2.4 ارب ڈالر اور 250 ملین ڈالر, یہ 3 کا ان کے ایم او یو نہیں ہے. یہ تو کنفرم 3 کمپنیاں ہیں, مطلب کنسورشیم سے. پہلے جو میں نے 4.5 وہ 3 کنسورشیم فائنل ہو گیا جی, وہ فائنل ہو گیا, یہ ہونا ہی ہونا ہے. ریسائکلنگ کا پلانٹ ہے, پیپر اینڈ میٹل بوتھ کا, اور گوادر میں لگ رہا ہے بیکاز پیپر اینڈ میٹل کا ریسائکلنگ کا پلانٹ لگ رہا ہے وہاں پہ, جو دنیا کا سب سے بڑا پلانٹ, پروبلی 3rd لارجسٹ ان دا ورلڈ لگے گا وہاں پہ. تو دیٹ از فائنل, اور اس میں 40,000 نوکریاں کریٹ ہوں گی. اتنی زیادہ گوادر میں تو بجلی ہے نہیں, بجلی ایران سے لے رہے ہیں, پانی کیا ہوگا؟ یہی تو پتہ نہیں, وہ بجلی کا ارینجمنٹ وہاں پہ ہو گیا. ہم نے انفیکٹ پرائم منسٹر نے اس دفعہ بجلی کا ایشو بھی ان سے ریز کیا ہے. انفیکٹ وہ اگر آپ کہیں تو میں ڈیٹیل بتا سکتا. نہیں چائنیز ہمارے ساتھ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ فائنل ایگریمنٹس ہیں کہ وہاں پہ چائنیز آلریڈی بجلی کام کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از ڈاکٹر صاحب از ورکڈ آؤٹ. 3 سال کا پروجیکٹ ہے, پہلے 6 ماہ میں وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اور باقی 2.5 سال میں وہاں پہ یہ ٹوٹل ڈیٹیل. الیکشن تو ہو جانے ہیں 2023 میں. What you need to understand is what actually جو اپوزیشن جس چیز کو ریز کرنے کی کوشش کری ہے, they're coming
into the tiny details. अगर आप इसको बड़े मैक्रो लेवल पे देखें, one was the business part, the other was the diplomatic part. जिस तरीके से कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, शायद हिस्टोरिकली पहले कभी नहीं हो सकती. अच्छा, ये क्यों कहते हैं? I tell you that पुराने ताल्लुकात हैं, ये तो 60 से चले आ रहे हैं. The first time ever चाइना ने बड़ी स्ट्रेटेजी आपको कहा है, हम आपके साथ अलाइंड है ऑन द कश्मीर इशू. They said कि जो कश्मीर में इंडिया एट्रोसिटीज लेके आ रहा है, we stand behind you. उन्होंने एक्नॉलेज किया कि अफगानिस्तान को दुनिया ने अबैंडन कर दिया, we stand by you. बल्कि इसी फरवरी में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मार्च में सॉरी, कॉन्फ्रेंस जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी अटेंड करेंगे. नहीं, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी अटेंड करें, डिपेंड्स अगर वहां से सारे हेड्स ऑफ द स्टेट आ गए तो. उज़्बेक, इरानियंस एंड ताजिक्स एंड द अफगान जो फॉरेन मिनिस्टर वो आएंगे और यहाँ से जो भी लीड करेगा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद. दैट शोज ना. और आपको JC-10 का भी पता है कि वो भी एक चीज है, लेकिन वी कांट रियली डिस्कस अबाउट कि रफाइल के मुकाबले में JC-10 भी हमारे पास. सो थिंग्स आर इन पाइपलाइन, दुनिया आपको ओन कर रही है. एंड वन मोर थिंग, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे और मैंने उनसे सुना कि प्रेसिडेंट शी वाज वेरी एक्नॉलेजिंग, ही वाज एंडोर्सिंग, ही न्यू इट कि इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत जबरदस्त तरीके से खड़ा है और अमेरिकन भी इसको असेस कर रहे हैं. सो वो उनसे पूछना कि $4.5 अरब के कॉन्सर्ट कैसे होगा, 2.5 अरब कैसे मुकम्मल, दिस आर वेरी स्मॉल इश्यूज टू अंडरस्टैंड. ये तो कारोबार हो जाएगा. CPAC को एनर्जाइज करना वाज द मेन कॉन्सेप्ट. आपने CPAC का फेज 1 बनाया, सड़कें बनाई, पुलें बनाई, आपके कुछ बैराज भी बने, बट यू नीड टू पुट अप जो आपके जोन्स हैं उनको एनर्जाइज करना वाज द बेस्ट पार्ट. साहब कह रहे हैं जोन का जिक्र ही नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट. इसी को जोन्स में तो ये साथ अब गवादर में जो है उसी में तो जोन में तो लग रहा है. सो धाबे जी इज ऑलमोस्ट डन, विच इज नेक्स्ट टू कराची. एंड ऑलमोस्ट डन से क्या मतलब है? वहां तो कोर्ट केस 24 इंडस्ट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं. 24 इंडस्ट्री कोर्ट की वजह से रुका है. धाबे जी एंड फैसलाबाद, इलाहाबाद आर द 2-1, दे आर ऑलमोस्ट स्टार्टेड. 24 के करीब इंडस्ट्रीज होगी. अब तो रशकाई पे भी काम शुरू हो गया. ये जोन पे हो चुका है, इलामा इकबाल पे हो चुका है. धाबे जी में कहां काम? धाबे जी, ओ डॉक्टर साहब यही तो कह रहा हूं कि 24 टोटल इंडस्ट्रीज हैं 2 जोन्स में, धाबे जी, इलामा इकबाल, रशकाई. इसमें सिर्फ ये है पड़ा कि रशकाई का थोड़ा डिफरेंस आ रहा था, उसकी वजह से. चले इस पे मजीद बात करते हैं. राइवल वर्जन्स हैं, एक दूसरे के अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, इंटरेस्टिंग अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं. स्ट्रिप के हवाले से, सियासत के हवाले से. एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन वेलकम बैक. मैं सीधे चलता हूं हारून शरीफ साहब की तरफ. हारून साहब, ये जो प्रोजेक्ट्स MOUs वगैरह साइन हुए हैं, आप चूंकि चीन के सब्जेक्ट को डील करते रहे, आप पढ़ाते रहे, आपने ट्रैवल बहुत किया, आपका बड़ा इस पर डायरेक्शन है, ये कितने क्रेडिबल हैं? ये हवाई चीजें हैं या इस दफा कुछ आपको लगता है वाकई पेशरफ्त हुई? नहीं भाई, ये तो बात क्रेडिबल है जब आप एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय करते हैं. और इस दफा जो मैंने पिच बुक देखी है पाकिस्तान की, वो बड़ी फोकस थी. उसके अंदर 5 सेक्टर्स को हाईलाइट किया गया, कंपैरेटिव एडवांटेज बताया गया. तो इसके ऊपर इस दफा मेहनत हुई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और इवेंचुअली अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें. यहाँ पर मैं कुछ चैलेंजेस हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो कि हमें एज ए नेशन और एज एनालिस्ट, पॉलिसी मेकर्स बहुत संजीदगी से देखने पड़ेंगे. चीन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक फाउंडेशन होती है. अब उस पर इमारत खड़ी करनी है जो कि इंडस्ट्री है, जिससे जॉब क्रिएशन होगी, एक्सपोर्ट होगी. अब इस इमारत को खड़ी करने के लिए नंबर 1 चैलेंज, जहां तक मैं चीन से बातचीत कर रहा हूं और समझ रहा हूं उनके माइंड में, वो यकीनन सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. और हमें उस पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है.